बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, हम तमाम मुआशरती पहलुओं पे रोशनी डालते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल के साथ साथ हम अपने जो मुआशरे का हिस्सा हैं लोग, खा वो ताजर हों, खा वो सियासी लोग हों, खा वो मज़दूर हों, खा वो आम आवाम हों, हम उनके तासुरात आप तक पहुँचाते हैं। और मसाइल तो हम उनके यहाँ जो हैं वो हमारे यहाँ भरपूर हैं, लेकिन उनके हल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हम आज खड़े हैं पाकिस्तान के जो तारीख़ी जो बाज़ार है 1930 से भी पहले का, वो है अनारकली। और यहाँ हम लाहौर में आज प्रोग्राम कर रहे हैं। अंजुमन ताजरा अनारकली के जो ओहदेदारान हैं उनके साथ खड़े हैं, आम आवाम से भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, आपने देखा है कि जो पाकिस्तान में सियासत हो रही है अवाम के नाम पे, लेकिन वो अवाम के लिए नहीं है। लगता ऐसे है कि अपने अपने मफादात की जंग है और हम छोटे छोटे ग्रोहों में तकसीम होके अपने घर को यानी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खा वो तजारत की रोशनी में हो, खा वो अपने उन ममालिक के साथ दोस्ती की रोशनी में हो कि जिनके साथ हमारे कुछ ऐसे झगड़े हैं जो अवाम से डायरेक्ट रिलेटेड हैं और हम अवाम से पूछना भी गवारा नहीं करते, बल्कि हम इस तरह करते हैं जैसे जनूबी पंजाब के बारे में सराइकी सूबा बनाने के लिए जो करारदाद उजरत में पेश की गई, वहाँ उन्होंने उजरत में मंजूर कर ली और ये उन्होंने कतन नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर अमल दरामद करने के लिए हमने पार्लियामेंट में क्या करना है। अच्छा, उस पर अमल दरामद क्या करना था, बजाय उसके वज़ीर आज़म के साथ इज़हार यकजहती के लिए करारदादें मंजूर हो गई। नाज़रीन, आज हम इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अनारकली बाज़ार के ओहदेदारान और आम आवाम मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा देखते हैं। और मैं ख़ुसूसन जो है दावत दी है प्रोग्राम में आज जो अंजुमन ताजरा के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और आल पाकिस्तान को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनसे वो खुद ही अपनी ज़ुबानी अपना तारुफ भी करवाएंगे और बताएंगे कि अनारकली बाज़ार की क्या हिस्ट्री है और पाकिस्तान जब बना था तो हम कितने मजबूत थे और आज कहाँ खड़े हैं। नाज़रीन, मैं बात करता हूँ जनाब भट्टी साहब से। जी बहुत शुक्रिया जी, मैं ममनून हूँ रॉयल टीवी कह के उन्होंने हमारे बाज़ार के मसाइल और पाकिस्तान के मसाइल को यकजा करते हुए हमें यहाँ बुलाया और अपने बाज़ार में हम खड़े हैं। तो जहाँ तक तल्लक है हमारे बाज़ार का, ये अंग्रेज़ ने लाहौर पे 1849 में कब्ज़ा किया है और 1850 में ये पहला बाज़ार है जो अंग्रेज़ ने बनाया, क्योंकि उससे पहले वाल सिटी में बाज़ार थे, अंग्रेज़ शहर के अंदर नहीं जाता था। तो ये बाज़ार बनाया गया 1850 में बनना शुरू हुआ और शर्त ये थी जो कोई दुकान आबाद करेगा या बनाएगा, ये प्लेन मैदान था सारा इलाका, गवर्नमेंट कॉलेज से लेके हॉस्पिटल तक। उस वक्त हॉस्पिटल नहीं बना, सेमी हॉस्पिटल, तो वो जनाब फ्री दुकानें बनी थी पहले। अब भी बाद दुकानदारों के पास 49 रुपये की 50 रुपये की रजिस्ट्री हैं उसके बाद। लेकिन आज यहाँ 1930 तक जो प्रॉपर्टी थी वो तकरीबन 70% मुसलमानों की थी और 30% पे हिंदुओं की थी। लेकिन उसके बाद हिंदू या छा गया और उसके बाद हमारे पास सिर्फ 47 में 30% रह गई, 70% हिंदू के पास चली गई। और अगर 10 साल पाकिस्तान ना बनता तो आज हम सिर्फ चमड़े का काम करते, दर्जियों का काम करते या लोहारों का काम करते, बिजनेस हमारे पास ना होता जी। ये अल्लाह की मेहरबानी और कायद आज़म की मेहरबानी है कि आज ये बाज़ार दुनिया में मशहूर मरूफ बाज़ार है। जहाँ तक रहा आपका ये कि बाज़ार की सियासत का तल्लक, इस बाज़ार में जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमेशा पाकिस्तानियत उनके जहन में है। ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है और हमेशा उस काज के पीछे चलते हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। जी नाजरीन, पाकिस्तान की अफादियत, पाकिस्तान के लिए जो ख्वाब देखे गए थे, उनका एहसास तो उन लोगों को ही हो सकता है जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा और उन कुर्बानियों को अपने सामने होते हुए देखा जो पाकिस्तान के लिए दी गई। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अपने आने वाली नस्लों को, अपने नौजवानों को ये बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से हासिल हुआ और आज पाकिस्तान के लिए क्या हो रहा है
اور پاکستان کے ساتھ کیسا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ اپنے پاکستان کے لوگوں کو، عوام کو ایک قوم بنائیں، اور یہاں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو اس قوم کو اکٹھا کر کے ان تمام مسائل سے نکالے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جن لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کاروبار کے بارے میں ان کو تمام سمجھ بوجھ ہے، اور کس طرح سے پاکستان کو ٹارگٹ کر کے نقصان پہنچایا جا رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے تھرو، اور یہاں کاروبار بند ہو گئے ہیں. اور خصوصاً جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کن اوقات میں وہ رکھی جاتی ہے جس میں معاشی قتل جو ہو رہا ہے، اس پہ بھی ہم آج بات کرتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان تمام پہلوؤں پہ جب نظر جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا جب عوام کمزور ہوتے ہیں تو یقیناً شہر کمزور ہوتے ہیں، جب شہر کمزور ہوتے ہیں تو صوبے کمزور ہوتے ہیں، جب صوبے کمزور ہوتے ہیں تو ملک کمزور ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ کے پوائنٹ سے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ نے ہمارے کاروبار برباد کر دیے ہیں. یہ وہ بازار ہے کہ جو سب سے زیادہ انکم ٹیکس دیتا تھا اور دے رہا ہے، لیکن اس وقت پیک آورز میں جب تھوڑا بہت گاہک آتا ہے تو لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو گاہک غائب ہو جاتا ہے. معاشی طور پہ ہم برباد ہو رہے ہیں. اور جو نیا شوشہ چلا ہے صوبائیت کا، یہ ملک کو تباہ کر دے گا. آپ ہمارے سامنے ہسٹری موجود ہے انڈیا کی، خاندان عباسیہ کی، دوسری جتنی بھی آپ دیکھیں کہ کیسے برباد ہوا بغداد، کیسے برباد ہوا انڈیا، دہلی کا تخت کیسے برباد ہوا. اسی طرح کہ ریاستیں بن گئی، ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اودھ علیحدہ ہو گیا، دکن علیحدہ ہو گیا، پنجاب علیحدہ ہو گیا، اور سینٹرل انڈیا علیحدہ ہو گیا. اس طرح بربادی ہوتی ہے. جب یکجہتی ہوگی، ملک اور قوم میں یکجہتی آنے سے ملک مضبوط ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو صوبائیت شروع کر دی گئی ہے، یہ لسانی بنیادوں پہ یہ ملک کی بربادی کے لیے ہے. ایک ہوتا ہے انتظامی لحاظ سے وہ بہتر ہے، لیکن جہاں یہ کریں گے تو وہ بربادی. آپ دیکھیے انڈیا نے کیا کیا کہ وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں یو پی سب سے بڑا صوبہ تھا کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی 13% ہے، تو انہوں نے کہا مسلمان کا ہر دفعہ جب وزیر اعلیٰ بنتا یو پی کا تو مسلمان بنتا تھا، تو انہوں نے جناب جاگیردارہ نظام کو ٹوٹلی ختم کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک وہاں کا دوبارہ مسلمان نہیں بن سکا وزیر اعلیٰ. کیوں؟ کہ جب آبادی 13% ہے وہ کیسے آئے گا؟ پہلے وہ جاگیردار تھے جیسے ہمارے یہاں ہے. ہمارے ہاں بھی جاگیردارہ نظام جو ہے نا، یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے. یہ جاگیردار کی سازش ہے کہ علیحدہ سرائیکی صوبہ بناؤ، باولپور کا بناؤ، دوسرے صوبوں کو ٹچ کرو. یہ کہتے ہیں کل کو یہ کراچی کو کہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو ہمارا پاکستان برباد کرنے والی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پورے قوم کو اس وقت میں دوسرے صاحبان کو بھی شامل کروں. کیا اس وقت یہ ضرورت تھی جو حالات چل رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو آپ اپنا بتا دیجیے گا، انٹروڈکشن بھی کروا دیجیے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس امر کی ضرورت تھی کہ انہوں نے یہ جو شوشہ شروع کیا ہے، جو سیاست شروع کی ہے؟ اس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہوا ہے، ہمارا جو وزیر اعظم ہے سزا یافتہ وزیر اعظم ہے. کیا اس وقت صوبوں کی بات چھیڑنے کی ضرورت تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جنرل سیکرٹری انارکلی ہوں، خواجہ ندیم میرا نام ہے. لاسٹ 4 ایئر سے میں جنرل سیکرٹری ہوں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ کی ماں پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے جو ڈکٹیشن ملتی ہے امریکہ سے ملتی ہے، کیونکہ ہم حقائق کو بھول جاتے ہیں. آج سے 4 مہینے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میمو گیٹ ایشو ہوا بہت بڑا. اس دوران زرداری صاحب یہاں پاکستان سے دبئی چلے گئے، وہ وہاں 11 دن اسٹے کر کے آئے. آئے دن جہاں پہ سیٹھی کے دوسرے تجزیہ نگار آئے، ٹوپی ڈرامہ ہو رہا تھا، جی وہ اس کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو کچھ نہیں ہوا تھا. صرف یہاں پہ پلاننگ ہو رہی تھی کہ کس طرح واپس جایا جائے. آپ یقین مانیں جس دن وہ پاکستان اس کی فلائٹ پہنچی ہے، ویری نیکسٹ ڈے یہاں پہ بجلی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد کنٹینیو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اسی دوران الیکشن ہوا اس کا سینٹ کے دوران چھوٹا سا ایک بیان آیا تھا جب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، جب ان دونوں کی پارٹیوں کی آپس میں پیچ اپ ہو گیا، اس کے بعد پھر لوڈ شیڈنگ عروج پہ آ گئی. ایمانداری کی بات یہ کہ یہ ہمیں ڈکٹیشن مل رہی ہے امریکہ سے. کون سی دونوں پارٹیوں کا پیچ اپ ہو گیا؟ نون لیگ اور پیپل پارٹی کا. اب جب پیپل پارٹی آپ سے باہر ہوگی، جب آپ نے اس لوگوں کو یہاں تک پہنچایا، جب وہ اقوام سے باہر ہو گیا زرداری، کیونکہ صاف کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ لوگ نہیں لے کے آئے، مجھے لانے والا امریکہ ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو امریکہ کا جار ہوا اس کا انجام اس ملک میں کیا ہوا ہے. یہ اس ملک میں نہیں، پوری دنیا میں. خدا کے لیے اس ملک کے متعلق سوچیں. یہ شوشے چھوڑ کے لوگوں کی عام ضرورت زندگی کے متعلق سوچا جائے کہ جو
کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ عام بندہ تو یہاں تک پس رہا ہے کہ اس کو گھر کے روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے. لوگوں کی انکم زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 یا 6 یا 7,000 یومیہ اجرت ہے. وہ 2 بچوں کا ٹبر یا 3 بچے وہ کیسے پرووائڈ کرے گا اپنے بندے کو؟ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی یہاں پہ اس ٹائم چوری ہیں, وارداتیں ڈیلی ہو رہی ہیں اور ڈکیتیاں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں, اور جتنا بڑا جھوٹا وہ اتنی بڑی سیل لے کے بیٹھ رہا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہر بندہ اپنی انفرادی سوچ کو ترک کر کے اجتماعی سوچ کی طرف چلے. اور یہ ملک ہم لوگوں نے بنایا, میرے بڑوں نے بنایا, آپ کے بڑوں نے بنایا ہے. اس ملک کی حفاظت کا سب کا فرض بنتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم باہر نکلے اپنے حق کے لیے. یہ تب بھی ممکن ہے کہ جب انسان سوچ لے کہ میں نے بھی خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے. اور جس چیز کو ہم بھول کے بیٹھے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے تو رات کو کھانے کے لیے میرا ہے. یہ سوچتا نہیں انسان کہ آج اس کے ساتھ ہو, کل میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور ممکن یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب باہر سے اس ملک میں آتے ہیں اس ملک کا کیا کھانا خراب کرتے ہیں. شاید ہم یہ بھول گئے ہیں نا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں. ہاں جی, ہم یہ بھول گئے ہیں چونکہ ہمیں تفرقہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ سنی ہے, یہ وہابی ہے, یہ دیوبندی. آپ اس قائدم کو اٹھا کے دیکھ لیں, جب انہوں نے ایشو لے کے نکلے تو اس نے یہ کہا تھا نہ یہاں پہ پنجابی ہے, نہ سندھی ہے, نہ بلوچی. ہم صرف ایک مسلمان ہیں, پاکستانی. جب تک ہم پاکستانی نہیں بنیں گے اس وقت ہمارے مسائل کا حل کوئی نہیں ہے. اور ہمیں چاہیے کہ الیکشن آ رہے ہم لوگ نکلیں باہر, ان لوگوں کا محاسبہ کریں تاکہ اچھی یہاں پہ. میں سمجھتا ہوں ناظرین آپ دیکھیں کہ جی ہم یقیناً کچھ ان حالات میں گھرے ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں